ویلکم بیک خواتین و حضرات، آج ہم حمزات پہ بات کر رہے ہیں۔ حمزات سے ہمارا جو پورٹل کھلتے چلے گئے، کبھی ہم تصوف میں چلے گئے، کبھی ہم روحانیت میں چلے گئے، کبھی فکر میں چلے گئے، کبھی درویشی میں چلے گئے، کبھی توجہ میں چلے گئے، کبھی تصور شیخ میں چلے گئے، کبھی ارتکاز میں چلے جائے۔ یہ روحانیت کے وہ مختلف سبق ہے جس پہ داؤد صاحب علم مفروض کے سب کی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو وہ جو اس میں جو مجھے سمجھ آ رہی ہے تو وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ کا مرشد، اگر آپ کا استاد ڈٹ ہے، تگڑا ہے، وہ کن فیکون کا رنگ رکھتا ہے، اس کو وہ سارے اسرار و رموز سے گزرا ہے، وہ سارے رنگ جانتا ہے، تو طالب کے لیے سفر کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کا مرشد یا آپ کا استاد، میں اکثر کہتا ہوتا ہوں، اگر ٹرانسفارمر میں بجلی نہیں ہے تو تار میں بجلی کیسے آئے گی؟ اگر ٹینکی میں پانی نہیں ہے تو کیسے نیچے آئے گی؟ ایسا مرشد، ایسا استاد جو صاحب تصرف ہے، صاحب مجاز ہے، جو کن فیکون کی رینج میں کھڑا ہے، تو پھر وہ اس کے ساتھ جب آپ لگتے ہیں تو واقعی آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے۔ اب ہم پھر اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں۔ لوگ جو داؤد جی حمزات کے حوالے سے جو بھی روحانی سفر پہ آتا ہے، اس دنیا میں کچھ تصوف میں آتا ہے، تو ماورائی لوگ کی طرف آتا ہے، جنات ہیں، موکلات ہیں، حمزات ہے، عمل حب ہے، عمل دب ہے، اس میں عملیات کی دنیا ہے، تسخیر خلائق ہے، تسخیر خلق ہے۔ سارا بندہ کوشش کرتا ہے کہ میں نے کچھ نہ کچھ حاصل کر لوں۔ لوگ حمزات کے بارے میں اتنی کریزی اور اتنے متجزس کیوں ہیں؟ اس لیے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بڑے بڑے کام ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے جنات ہوں گے تو بڑے کام ہوتے ہیں۔ وہ سمجھتے ہیں کہ بڑے وظیفے اور بڑے عمل ہوں گے تو بڑے کام ہوتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے حضور نماز ادا کرتا ہے، وہ میں نے سنی ہے یہ بات کہ جس کی ایک نماز ادا ہو جائے اس کی ساری ادا ہو جاتی ہیں۔ جس کا ایک عمل چل جائے اس کے سارے چل جاتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ایک عمل چل جائے نا، اس کے سارے چل جاتے ہیں۔ جس کا ایک عمل جاری ہو جائے نا، اس کے سارے جاری ہو جاتے ہیں۔ جس کا ایک نہیں نہ چلنا، جس کی ایک دفعہ رب کی نگاہ پڑ جائے یا کسی اللہ والے کی پڑ جائے نا، پھر اس کو تھوڑ کوئی نہیں ہوتی۔ رب کی نگاہ ایک دفعہ بندے کے اوپر پڑتی ہے نا، تو اس کے وارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہی حمزات ہو، یہ حمزات جس کے چکر میں لوگ بیٹھے ہیں کہ جی حمزات کا عمل یہ کرتا ہے، ان کو پتہ ہے اس کی اوقات کیا ہے اللہ والوں کے آگے؟ اس کی یہ تو ٹھہرتا ہی نہیں ہے۔ وہ تو حمزات کو ایسے پکڑتے ہیں، میں نے وہ دیکھے ہیں، ایسے پکڑتے ہیں، کنویں میں الٹا لٹکا دیتے ہیں۔ یہ کس حمزات کی طاقت اور شکتیوں کی بات کرتے ہیں یہ لوگ؟ حمزات یہ اللہ والوں کی عزت و کن کی بات ہے، یہی حمزات پکڑتے ہیں، وہ قبروں میں دفنا دیتے ہیں۔ یہی قبروں کے پورے حمزات کو کسی کے اوپر مسلط کر دیتے ہیں۔ ہم کس چکر میں بیٹھے ہوئے ہیں بھائی؟ یہ بات ہوتی ہے رب کی کائنات کی، جن کے لیے یہ کائنات بنائی، وہ ابھی تک اسی چکر میں کہ حمزات ہے کہ نہیں ہے، حمزات کی طاقتیں کیا، اور جو قادر مطلق، جو رب اس پوری کائنات کو بنانے والا، کبھی اس کی طاقتوں پہ بھی بات کی، کبھی اس کو بھی دیکھا۔ جو اتنی کہکشاؤں زمین و آسمان کا مالک رب، جو کن کہتا ہے، جو کن کے اذن پہ بندے کو رکھ دیتا ہے، اور بندہ کہتا ہے کہ میں اس رب کے اذن پہ چلتا ہوں، اس کی سوچ یہ مجھے نہیں سمجھ لگی کہ ہم اتنا وقت حمزات پکڑنے میں لگاتے ہیں۔ میں نے بھی بڑی کوششیں کی، بڑے حمزات کی 10-12 سال، ارتکاز سے، یکسوئی سے، عملیات سے، شمع بینی سے، سارے طریقے میں نے بتا دیے نا، میں نے سارے طریقے آزمائے، کوئی بندہ نہیں چھوڑا، بڑے بڑے دعوے کرنے والے۔ اب میں تو سمجھتا ہوں یہ حمزات، یہ عملیات، یہ جن، یہ بھوت جو ہے نا، اللہ والی کی جوتیوں کی خاک ہے۔ سیدھی سی بات ہے۔ میں اپنے نچوڑ کی بات کروں گا، جو زندگی کا نچوڑ ہے۔ میں تو 15 سال کا، 10-12 سال کا تھا تو میں روحانیت میں پڑھ گیا، پتہ نہیں کیوں پڑھ گیا، مجھے نہیں سمجھ لگی کیوں پڑھ گیا، مجھے کیا پتہ اس سے کیا ہوتا ہے، لیکن میں تو اپنا تجربہ کروں گا نا بات۔ مجھے کیا پتہ کتابوں میں کیا لکھا ہے، مجھے کیا پتہ، میں نے تو نہ مجھے کتابوں کی سمجھ لگتی ہے، نہ مجھے کسی انسان کی سمجھ لگتی ہے۔ مجھے تو پریکٹیکل چیز کی سمجھ لگی ہے کہ میں روحانیت یا حمزات کو یا جنات کو سمجھتا ہوں کہ آپ کے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہی جو آپ سب کچھ حاصل کرنے کے چکر میں ہو نا، ایک دفعہ نفی کر کے تو دیکھو، یہی حمزات، یہی جن، یہی وظیفے سارے آپ کے ساتھ لگے ہوتے ہیں۔ اچھا داؤد جی، حمزات کا تصور ہے پاکستان میں جتنے بھی صوفیہ کرام ہیں، جتنے بھی سلاسل ہیں، جتنے بھی ہمارے اسٹوڈنٹ جب روحانی کچھ تصور میں پاؤں رکھتے ہیں تو کہیں نہ کہیں حمزات سے، جن سے، موکل سے اٹریکٹ ہوتے ہیں، اور پھر وہ کوشش کرتے ہیں کوئی ایسا عمل، کوئی ایسا وظیفہ، کوئی ایسا چلہ مل جائے کہ ہم تسخیر کر کے وہ ماورائی قوتیں حاصل کریں، پھر معاشرے پر رول کر سکیں۔ کیا اس کا تصور غیر مسلموں میں، یورپ میں، امریکہ میں، باہر کے ملکوں میں حمزات کا تصور ہے؟ یا پھر چھوٹا سا سوال میں اس کو اور دفعہ کروں گا، تاریخ انسانی میں حمزات کا تصور پہلی دفعہ کب آیا؟ دیکھیں جی، میں آپ کو یہاں پہ آپ کی توجہ مبذول کرواتا چاہتا ہوں کہ یہ سارا کچھ اسلام میں تھا۔
یہ تصور شیخ یا کسی بندے سے محبت اور اللہ سے محبت سارا کچھ اسی سے نکال کے سارا کچھ کر لیا ہے۔ یہ حمزات ایک مخلوق کا نام ہے، اللہ اس کے خالق ہے۔ میں اس سارے حمزات کو سمجھتا ہوں کہ بالکل وہ کام کرتے ہیں، دو نظام ہے، ایک شیطانی نظام ہے اور ایک روحانی نظام ہے۔ جو شیطان کے رستے پہ چلتے ہیں ان کے شیطانی کلام ہوں گے ان سے بات کرنے کے، اور جو اللہ کے رستے پہ چلتے ہیں ان کے اللہ کے تعلق والے کلام ہوں گے۔ بڑی محنت کرنی پڑتی ہے۔ ایک بندہ جو 40 سال 50 سال کی محنت کے بعد کوئی عمل حاصل کرتا ہے نا، تو ایک جو بزرگ ہے جو اللہ والے ہیں وہ 1 سیکنڈ میں وہ منزل پار کرواتے ہیں۔ اب میں نے تو 10-15 سال کی محنت کا ایک نتیجہ اخذ کیا ہے کہ کچھ نہیں ہے، محنت سے نہیں ملتا۔ روحانیت محنت سے نہیں ملتی۔ روحانیت میں بار بار یہی کہتا ہوں عطا کا نام ہے، کرم کا نام ہے، رحمت کا نام ہے۔ ہر وہ چیز جو کہ اللہ کی عطا ہو۔ دیکھو میں اس چیز کو یہاں بھی آپ کی توجہ لے کے جاؤں گا، آپ کو نہیں پتا تھا کہ آپ نے ایک مسلمان کے گھر پیدا ہونا یا کسی یہودی کے گھر پیدا ہوتے۔ آپ کو اپنے پیدا ہونے تک کا اختیار آپ کے اوپر نہیں تھا، آپ اپنا نام تک خود نہیں رکھ سکے۔ آپ کو یہ نہیں پتا تھا کہ لا الہ الا اللہ آپ کی محنت سے ملا ہے یا عطا سے ملا ہے۔ تو یہ اتنا کچھ آپ کیسے لے لو گے؟ کس چکر میں پڑ گئے؟ میں سمجھتا ہوں ملیں گے یہ سب کچھ، حمزات بھی ملے گا، جن میں ملے گا، سب کچھ ملے گا۔ اپنے آپ کو جھکنا سکھا دو۔ پہلے بندہ ڈھونڈو، اپنی ذات کی نفی، اپنی ذات جھکنا سکھا۔ ایک بندہ کوئی ایسا ڈھونڈو، ایک ایسا بندہ درویش ڈھونڈو جو کہ آپ کو جھکنا سکھا دے، آپ کو ادب سکھا دے۔ ادب، با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب۔ ادب سیکھنا تھا ہم نے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یہ فیضان نظر تھا یا مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ تو اسماعیل علیہ السلام سرنڈر کر دیا، انبیاء نے سرنڈر کر دیا ہے۔ وہی ابراہیم علیہ السلام، وہی فرشتے آتے تھے، آگ والا فرشتہ بھی آ گیا اور کہ آگ ٹھنڈی کر دیں، نہیں ہمیں نہیں آگ ٹھنڈی چاہیے، وہ رب دیکھ رہا ہے نا۔ سب نے آگے کہا، کبھی کوئی آگ گلزار کرنے آیا، کبھی آگ ٹھنڈی کرنے آیا۔ انہی سے تو سیکھنا تھا، انہی کے نقش قدم پہ تو چلنا تھا۔ کبھی ہم ذات کے چکر میں پڑ گئے، کبھی جنوں کے چکر میں پڑ گئے۔ جن کام کرتا ہے، کل کو قیامت والے دن نے اللہ تعالیٰ نے کھڑا کر دیا، ہم ذات کام کرتا ہے، پھر کیا جواب دو گے؟ کام تو میں کرتا ہوں، اپنی آخرت خراب کرنی، اپنی قبر خراب کرنی، بلا شبہ یہ کام کرتے ہیں، لیکن تب جب آپ تو جھکو اللہ اچھا کے آپ نے آگے۔ یہاں پہ بڑا اچھا ایک لفظ بولا ہے کہ یہ کام کرتے ہیں۔ کیا حمزات کے ذریعے کسی دوسرے پہ جادو کیا جا سکتا ہے؟ ایک اسی کے ساتھ میں سوال کروں، کیا حمزات کے ذریعے محبوب تسخیر کیا جا سکتا ہے؟ 2 کیا حمزات کے ذریعے ایک نوکری حاصل کی جا سکتی ہے یا حمزات کے ذریعے کوئی دنیاوی کام کرایا جا سکتا ہے یا نہیں؟ یہ سارے کام ہو سکتے ہیں جو آپ نے بتائے ہیں، لیکن اس کو کرنے کی پاور ہو تو، جادو بھی ہو سکتا ہے، طریقہ ہو۔ جادو ہوتا ہے، کام ہوتے ہیں، لیکن پیچھے کیا چلتا ہے؟ فیض۔ شیطان کا فیض چلانا ہے یا رحمان کا چلانا ہے؟ اگر تو رحمان کا ہے تو آپ کچھ نہیں کرو گے، جادو بھی نہیں کرو گے، کام بھی اس کے حکم پہ کرو گے۔ کیونکہ جو بندے روحانی کام کرتے ہیں نا، میں نے ان کی زندگیاں بڑی اندر سے دیکھی ہیں، وہ کام کہہ کے نا ساری رات جھکتے ہیں کہ یا اللہ پاک کہہ دیا ہے میں نے، کرنا تو انہیں ہے۔ میں نے فقیری رنگ دیکھے ہوئے ہیں، فقیروں کی جوتیاں اٹھاتا ہوں میں، تو مجھے پتا ہے کام کروانا آسان نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے۔ لوگ بتا دیتے ہیں کہ یہ ہے، یہ حمزات ہے، یہ سارے کام ہوتے ہیں، کرتے ہیں، لیکن اب یہ فیصلہ یہ آپ نے کرنا ہے کہ آپ نے اپنی قبر میں تو آپ نے جانا ہے۔ تھوڑی سی زندگی، عارضی زندگی، اس عارضی زندگی میں شیطان کے رستے میں چل کے جادو کر دو۔ اگر دیکھو، اگر تو وہ حمزات سے کام جادو کا لے رہا ہے تو اس کے پیچھے فیض شیطان ابلیس کا چل رہا ہے، اور اگر جادو کے ذریعے کسی کا کام کروا رہا ہے تو فیض پھر شیطان کا چل رہا ہے۔ تو آپ ایک تھوڑی سی حقیر سی مکھی کے پر کے برابر کی دنیا کو اپنی آخرت کی زندگی پہ تشبیہ دے رہے، کس چکر میں چل پڑے بھائی؟ اس سے اچھا تو کام ہو ہی نہ، اس سے اچھا تو محبوب قدموں میں آئے ہی نہ، اس سے اچھا تو میں تو یہ لیکن جو ہمارا معاشرہ ہے نا داؤد جی، آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں، ہونا یہی چاہیے۔ یہ شارٹ کٹ کی تلاش میں ہر وقت رہتا ہے کہ مجھے دولت کیسے ملے، نوکری کیسے ملے، محبوب کیسے ملے، میں کیا کروں کہ میرا کام لمحوں میں ہو جائے۔ تو یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ اللہ آپ کا کام، یہ کیوں نہیں سیکھتے کہ اللہ سے کام کرانے کا طریقہ؟ میری بات سمجھے نا، اللہ سے کام کرانے کا طریقہ نہیں سیکھنا، حمزات سے کام کرانا ہے۔ اچھا آپ نے ہماری جو گفتگو کے آغاز میں ہمارے جو نئے لوگ ہیں نا، وہ بار بار ان کے ذہن میں سوال آتا ہوگا کہ جب کوئی انسان پیدا ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ہی حمزات بھی پیدا ہوتا ہے۔ انسان مر گیا،
مرنے کے بعد اس کا ہمزاد موجود ہوتا ہے، قبر پہ موجود ہوتا ہے، رہتا ہے، قبروں کے بعد ہمزاد ہوتے ہیں. اچھا وہاں بیٹھا رہتا ہے؟ وہاں ہوتا ہے، ڈیوٹی رہتی ہے اس کو. نہیں، وہ وہاں پہ ہی ہوتا ہے. کئی قبرستانوں میں لوگ عامل جا کے ہمزاد کو پکڑتے ہیں، کسی عامل کا ہمزاد پکڑتے ہیں اور پھر اس کو کسی کے اوپر کاموں کے اوپر لگاتے ہیں. یہ عملیات کچھ اور چیز ہے، میری بات سنیے. عملیات کچھ اور چیز ہے، روحانیت کچھ اور چیز ہے. میں نے آج ساری چیزیں مکس کر کے آپ کے سامنے ایک چیز رکھ دی ہے. آپ ہماری خوش قسمتی ہے کہ عملیات کچھ اور چیز ہے. عملیات ایک پریکٹیکل ہے جس میں عمل ایک عمل کرتا ہے. روحانیت کچھ اور چیز ہے. اب آپ کے سامنے وہ بندہ بیٹھا ہے جو عملیات بھی کرتا ہے اور جو روحانیت کا طالب علم ہے اور جو فقیر کی جوتیاں بھی اٹھاتا ہے. تو میں اب ساری چیزوں کو جو اپنے تجربے کی بنیاد پہ جب بات کر رہا ہوں تو میں وہاں سے بھی بات کروں گا جہاں سے کام ہوتے ہیں. میں وہاں سے بھی بات کروں کہ عملیات سے یہ کام کیے جاتے ہیں. میں وہاں سے بھی بات کروں گا قبروں پہ موجود ہوتے ہیں. اور میں یہ بھی کہوں گا کہ ان کے ذریعے کسی کا بیڑا گرک ہوتا ہے. اور میں یہ بھی کہوں گا یہ قابو بھی ہوتے ہیں. اور یہ بھی کہوں گا کہ ان سے حالات جو ہے لوگ ٹھیک بھی کرواتے ہیں. اب ہوتا ہے عملیات ہے، لیکن اس عملیات کی روح کیا ہے؟ روحانیت کیا ہے؟ اگر تو اس کا آپ کا جو پیچھے سے بیس ہے اللہ ہے تو پھر تو آپ کو ڈر اور خوف ہوگا. پھر تو آپ کبھی ایسا کام ہی نہیں کرو گے. پھر آپ وہ کام کرو گے جو آپ کو آرڈر آئے گا. آرڈر کس کا؟ حکم. آدم کو سجدہ کرو. یہ حکم تو تب سے چلتا آ رہا ہے. پھر یہ حکم چلتا چلتا انبیاء سے ہوتا ہوا کتب ابدال غوث اور پھر پیر کلندر درویش، یہ تو وہاں تک جاتا ہے. تو آپ کی زندگی میں کوئی حکم والا ہے تو پھر نہیں آپ کسی کی منجی ٹھوکو گے. پھر آپ سوچ سمجھ گے بھائی جواب دے ہوں. رات کو کچہری لگنی ہوگا تو بندے دی منجی ٹھوک دیتی. یہ جو ہمارے عوام میں یا ہمارے ماورئی علوم سیکھنے والے جو ہمارے رائے سلوک کے مسافر اکثر اس پہ بھٹک جاتے ہیں، ہمزاد کے حوالے سے سب سے بڑی غلط فہمی جو عوام میں پائی جاتی ہے وہ کیا ہے؟ اچھا، سب سے بڑی غلط فہمی یہ ہے کہ ہمزاد ہمارے کام کرتا ہے. یاد رکھیے گا یہ کام جب آپ کے ہوتے ہیں نا تو دو رستے ہیں، یا اللہ کام کرتا ہے یا شیطان کام کرتا ہے. آپ کا ہمزاد کام کر رہا ہے نا الٹے سیدھے تو سمجھو شیطان اس کا پیروکار. اب شیطان کے ہمزاد جو ہے شیطان کے رستے پہ چل پڑا. آپ کو یہاں پہ فیصلہ کرنا ہے میں نے کام اللہ سے کروانے ہیں یا ہمزاد سے کروانے ہیں. یہ آپ نے فیصلہ کرنا ہے، یہ آپ کے ہاتھ ہے. اگر آپ نے کام اللہ سے کروانے ہیں تو آپ کو طریقہ سیکھنا پڑے گا. اللہ سے کام کروانے کے طریقے ہوتے ہیں. وہ طریقے جس طرح میں نے بات ایک کی تھی درمیان میں کہ ہر چیز کا استاد ہوتا ہے اور روحانیت کے ہم اپنے خود استاد ہوتے ہیں. بہت بڑی غلطی کرتے ہیں جب اللہ سے کام کروانے ہیں تو ڈائریکٹ جاتے ہیں اور جب باقی کام کرنے ہوتے ہیں وہاں بندہ انوالو ہوتا ہے. بھائی کون سا شعبہ جس میں بندہ انوالو نہیں؟ یہ کیمرہ ہے، کیمرے میں بندہ انوالو ہے. یہ ٹی وی میں بندہ انوالو ہے، انٹرویو میں بندہ انوالو ہے، ہر جگہ بندہ انوالو ہے. اور جب کام اللہ سے کروانے ہیں وہ کہتے ہیں ڈائریکٹ کروائیں گے اللہ سے، بندہ کیوں آ جائے درمیان میں؟ بڑا سیاپا ہے یہ. بہت ایک بندے نے کوشش کی اور کوشش کرنے کے بعد وہ ہمزاد اس بحث میں ہم نہیں پڑھتے کہ اس کی کوشش کامیاب ہو گیا. مرشد کی عطا ہوئی، کوئی وظیفہ کامیاب ہو گیا، کوئی ارتکاز، کوئی یکسوئی، کوئی میڈیٹیشن، کوئی تیسری آج کل وہ کامیاب ہو گیا. اس نے تصرف یا قابو حاصل کر لیا. کیا قابو کرتے وقت عہد نامہ ضروری ہے کہ نہیں؟ دیکھیں نہیں، میں نہیں سمجھتا. اس کی جو شرائط طے ہوگی کس وقت تم نے آنا ہے، کس وقت تم نے جانا ہے. کہا جاتا ہے اس طرح کا جو عہد نامہ ہوتا ہے نا وہ یہ تو قابو، لوگ کہتے ہیں قابو کر لیا. میں یہ سمجھتا ہوں کہ جن قابو کوئی نہیں ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جھوٹ بولتے ہیں لوگ، قابو نہیں ہوتے. میں نے بڑے درباروں پہ اللہ والوں کے نہیں صاحب نظر نے توجہ کیا، آپ نے قابو کر لیا. قابو نہیں، محبت. جب محبت ہوگی آپ اس کو مسلمان کر سکتے ہیں. نہیں، یہ عطا ہے اللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ نے اگر اس کو اس رستے پہ لے کے آنا نا آپ کوشش کر سکتے ہیں. آپ کو کوشش کرنی چاہیے. یہ بھی مخلوق ہیں. آپ اپنا کردار، آپ وہی ہمزاد جو آپ کے ساتھ ہے اسے آپ اٹھے سیدھے کام کروا رہے ہیں، وہ کیوں آپ کی مہد مانے گا؟ تو جی ہمارا آخر میں ہم جا رہے ہیں. ہماری نوجوان نسل جو شارٹ کٹ کی تلاش میں رہتی ہے وہ بہت ساری غلط فہمیوں کا شکار ہے. ہماری نوجوان نسل کو کن چیزوں کی احتیاط برتنی چاہیے؟ ہمزاد کے حوالے سے کیا چیزیں ملحوظ خاطر رکھنی چاہیے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ نے ہمزاد حاصل کرنا ہے، جن حاصل کرنے ہیں، تو ان کو حاصل کرنے کے لیے نا سب سے پہلے کوئی فیض والا بندہ ڈھونڈو جس کے اوپر اللہ کی عطا ہو، رحمت ہو، برکت ہو. آپ محنت سے بچ جاؤ گے. اگر بہترین شارٹ کٹ آپ کی زندگی کا بندہ ہے، بندہ آپ کی زندگی میں آ گیا تو وہ یہ سفر آپ کا بہت آسان کر دے گا. اگر آپ نے اکیلے یہ سفر شروع کیا تو پھر آپ کو بچانا مشکل ہو جائے گا. پھر رجت ہوتی ہے اور رجت کا علاج میں نے روحانیت میں بڑی مشکل سے کرتا ہوں. بڑی مشکل ہوتی ہے رجت کا علاج. ہمزاد کی رجت ہو یا کسی عمل کی رجت، سب سے پہلے استاد ہونا چاہیے اور استاد نظر والا ہونا چاہیے، فیض والا ہونا چاہیے. پھر اس منزل کی طرف قدم رکھو، نہیں تو معافی مانگو اور نماز پڑھو، قرآن پڑھو اور اللہ کا شکر ادا کرو. داؤد جی اس میں جو آپ نے ایک اور بات کی ہے کہ
یہ حمزات کے والے سے مرشد کی توجہ ہوگی، مرشد کی نظر ہوگی، تو آپ اس رینج میں آ گئے کہ حمزاد آپ کے پاس آ گیا ہے. حمزاد، موکل، جن، ان تینوں میں فرق کیا ہے؟ دیکھیں جی، موکل ہوتا ہے ایک جن جو ہوتا ہے نا، جن جب وہ عبادت کر کر کے اس کی عمر بہت زیادہ ہو جاتی ہے نا، جیسے 500 سال 1000 سال تک، اس کو ہم موکل کہتے ہیں. وہ جن جو کہ نیک جن جس کی عمر عبادت کر کر کے بہت زیادہ ہو جاتی ہے، اس کو ہم موکل کرتے ہیں، اور موکل کے بعد فرشتوں کی باری آتی ہے. اور حمزات جو ہے وہ شیطان کی پارٹی ہے. نہیں، ایک جن اگر عبادت، ریاضت، مجاہدے، مسلسل عبادت کے بعد وہ مقام حاصل کر لیتا ہے کہ موکل بن جائے. جی بالکل. بعض کا جو ہمیں کہا جاتا ہے کہ اللہ کے ہر نام کی یا قرآن پاک کی ہر صورت اور آیت کا موکل ہے، وہ یہی ہوگا، کوئی اور ہوگا؟ نہیں ہوتا، ہر صورت ہر آیت کا موکل ہوتا ہے. وہ جن ہوگا یا اس کی تشکیل کسی اور چیز سے ہوگی؟ دیکھیں پتہ کیا، یہاں پہ جو میرے تجربے کی بات ہے کہ جو جنات ہوتے ہیں نا، جو بزرگ جنات ہوتے ہیں، یہ عبادت و ریاضت کی کرنے کے بعد ان کی طاقتیں اور پاوریں بہت بڑھ جاتی ہیں، تو یہ بھی کام کرتے ہیں. ان کو بھی کئی لوگ جو ہے نا موکلات کی صورت ہی دیکھتے ہیں. نہیں، اس میں جیسے حمزاد ہے وہ تو پیدا ہو گیا عرش جات کے ساتھ. جن کے بارے میں کہا تھا کہ آپ ایک شعلے سے اس کو پیدا کیا گیا. موکل کی پیدائش کا ماخذ کیا ہے؟ شعلہ ہے، آگ ہے، یا نور ہے؟ دیکھیں موکل تو نور ہے. تو پھر آپ جو ہم بات کر رہے ہیں کہ جن اپنی ارتقاء کے بعد، ترقی کے بعد وہ ایک مقام حاصل کرتا ہے، وہ بہت ریئر ہوتا ہے نا. ایسے یہ بہت ریئر کیس ہوتا ہے. نظر ہوتی ہے نا، دیکھو آپ یہ سمجھیں کہ کئی جنوں کے اوپر بھی تو نگاہ مرشد کی ہوتی ہے نا، لیکن وہ رہیں گے جن نہیں رہیں گے جن بھی، لیکن ان کی پاور چینج ہو جاتی ہیں. پاور تو چینج آپ ہو جاتے ہیں. اتنا عرصہ سے آپ اس اونچے تصوف میں ہیں، آپ کو صحبت بھی مل گئی، فیض بھی مل گیا، مرشد بھی مل گیا، تو کیا سمجھتے ہیں کہ جو حمزات ہے، جن ہے، موکل ہے، ان میں سب سے طاقتور کون ہے؟ دیکھیں ان میں سب سے زیادہ طاقتور جو ہے نا موکلات ہوتے ہیں. فرشتے بھی ہیں. فرشتے میں موکلات، فرشتے، حمزات کو میں اتنا طاقتور نہیں مانتا. فرشتے دنیاوی کاموں میں، دنیاوی امور میں، جیسے ہاروت ماروت کا بابل میں ذکر سنتے ہیں کہ بابل میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پرکھنے کے لیے، انسانوں کی آزمائش کے لیے، انسانوں کی امتحان کے لیے ہاروت ماروت کو اتارا. تو باقی ہماری جو آج کل نارمل لائف ہے، کیا فرشتے آج بھی دخل انداز ہوتے ہیں؟ فرشتے ہی کام کرتے ہیں. آسمان کے اوپر بارش فرشتوں کی وجہ سے برستی ہے. انسانوں کے جو معاملات ہیں وہاں پہ تو ہر جگہ پہ فرشتے کرتے ہر جگہ پہ انوالو ہیں. یہی تو ہماری بھول ہے. ہم کہتے نہیں جی ہمیں تو جن چاہیے، موکل چاہیے. بھائی یہی فرشتے کاموں میں لگے ہوتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ فرشتے کی تسخیر کے لیے بھی کچھ اعمال یا وظائف ہیں. فرشتے کی طرف سے عبادت و ریاضت ہے، عجز و انکساری، عبادت و ریاضت. اور ویسے ایک میں آپ کو بات بتا دوں، یہ جو روحانی نظام ہے نا، یہ نیلے لوگوں کے لیے بنا ہے، ماڑے بندوں کے لیے بنا ہے. یہ سوٹڈ بوٹڈ لوگوں کے لیے، جو کہتے ہیں ماڑے بندے. یہ جی ہمارا پروگرام اختتام کی طرف آ گیا. تھینک یو ویری مچ. اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رہے، آپ اپنے علم اس طرح بانٹتے رہیں. اور دوسری بات ہے کہ انشاءاللہ کسی اور ٹاپک پہ، کسی اور موضوع پہ پھر کس دن آپ کو درخواست کریں گے، پھر آئیں گے. خواتین و حضرات، جو میں ساری ڈسکشن کے بعد سمجھاؤں نا کہ طاقتور وہی ہے جو رب کے ساتھ جڑ گیا، طاقتور وہی ہے جو آقا کریم کی شریعت کے تابع آ گیا، طاقتور وہی ہے جو انسانوں کے ساتھ جڑ گیا. اگر آپ اپنا محاسبہ صحیح کرتے، دین کے ساتھ، خدا کے ساتھ، تزکیہ نفس کے ذریعے تکبر، غرور، نفرت، شہوت، اس کو اپنے اندر سے صاف کر لیتے ہیں، محبت، پیار، اخوت اپنے برتن میں بھر لیتے، تو پھر اللہ کی عطا بھی ہوتی ہے، اللہ کا نور بھی آتا ہے، روشنی بھی آتی ہے. تو رب کے ساتھ جڑنے میں اگر آپ کن فیکون کا مقام چاہتے ہیں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے معاملات چشم زدن میں ہوں، کن فیکون کی چھڑی ہو، تو رب ذوالجلال پوری کائنات کا بادشاہ وہ ہے. ہمیں چاہیے کہ ہمیں رب کے ساتھ جڑنا چاہیے اور وہ کام کرنے چاہیے جو رب پسند کرتا ہے، جسے مخلوق پسند کرتی ہے. اگر ہمارا وجود انسانوں کے لیے نافع ہو گیا، ہمارا وجود انسانوں کے لیے صالح ہو گیا ہے، تو رب ذوالجلال کہتا ہے جب تم انسانوں کے کام کرتے ہو میں تمہارا کام کرتا ہوں. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کام سنور جائیں، سیدھے ہو جائیں، نئے سال کے آغاز ہے، تو ہمیں دائیں بائیں اپنے ان غریبوں کو، مسکینوں کو، محتاجوں کو دیکھنا چاہیے تاکہ ہماری زندگی میں کامیابی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. بہت شکریہ، بہت ساری دعائیں. اللہ حافظ.